حسد ان کو تھا، لیکن آپ دیکھیں اس حسد کی وجہ سے انہوں نے کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھایا جو کہ ایک غلط ڈائریکشن میں جائے. یعنی اگر وہ کوئی ذکر بھی کر رہی ہیں، کوئی بات بھی کر رہی ہیں، تو اس کا جو طریقہ تھا وہ نہیں تھا جو آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سامنے آتا ہے. ہمارے سامنے بہت سی مثالیں اور بھی آتی ہیں. جیسے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے اور ان کی باری تھی، تو ایک جو ان کی دوسری زوجہ تھی انہوں نے کھانے کی ایک پلیٹ بھجوا دی. ان کو برا لگا کہ ان کی باری تھی، تو انہوں نے کیا کیا کہ جو وہ پلیٹ لے کے آئے ان کو ہاتھ سے زور سے پیچھے کیا اور وہ پلیٹ گر پڑی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پلیٹ کے ٹکڑوں کو جوڑا اور وہ جو کھانا اس میں تھا اس کو اکٹھا کیا اور پھر فرمانے لگے کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. اور پھر اسی طرح آپ نے اس خدمت کار کو لوٹا دیا جو انہوں نے ان سے پلیٹ ٹوٹی تھی، ان کے گھر سے ثابت پلیٹ لا کر ان کو واپس بھیج دیا. یعنی انہوں نے اس غصے کو سمجھا کہ ٹھیک ہے، ان کو جیلسی سی محسوس ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس معاملے کو سمیٹا بھی اور اس کو اچھے طریقے سے سمیٹا. اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا ایک اور جگہ پہ بتاتی ہیں، یہ بنی مستلق کا جو معاملہ تھا جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا آئیں. تو عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جو ہی میں نے اسے اپنے حجرے کے دروازے پر دیکھا تو میرے دل میں ناپسندیدگی کے جذبات پیدا ہوئے. یعنی آپ دیکھیں کہ وہ اپنے نیچرل ایموشنز کے بارے میں بار بار بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں ایسا محسوس ہوا. اسی طرح ہم ایک اور بات بھی بہت کلیئرٹی سے دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کو الگ پورشن دیے ہوئے تھے تاکہ یہ کہ وہ ایک یعنی اسٹیبلٹی کے ساتھ جو ہے وہ رہ سکیں. اسی طرح سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے جیسے کہتے ہیں ایجوکیشن کا بہت اہتمام کیا ہوا تھا. جیسے کہتے ہیں نا کہ ایسے گھروں پہ شیطان کے حملے بھی بہت زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ مسئلے مسائل بھی بہت زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں. تو جب وہاں پہ قرآن کی تعلیمات چل رہی ہوں اور وہ اپنے تقویٰ پہ کام کر رہی ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر بہت سے مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں اس سے خواتین کو ڈیل کرنا آ جاتا ہے. تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو ایک نیچر دیا ہے نا، ایک جو فطرت دیا ہے، ہم ہیں جذباتی، جو کہ میں ہمیشہ آپ دیکھیں اکثر میں اپنی ٹاکس میں اس کے اوپر بات کرتی ہوں کہ بینگ فیمیلز ہم ہیں جذباتی، ہمیں اس بات کو سمجھنا بھی ہے اور ماننا بھی ہے. اور کیونکہ جب ہم مانتے ہیں نا تو پھر ہم اس کے اوپر ورک بھی کرتے ہیں، پھر ہم اس کے بارے میں ذرا کانشیس بھی ہوتے ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے اس میں تو ہمارا جذباتی پنا اور زیادہ آ جاتا ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے یہ ٹالریٹ کرنا بہت ہی مشکل کام ہو جاتا ہے، ہم سے برداشت نہیں ہو پاتا کہ ہم اس میں کیا کریں. لیکن یہیں پر تو ایک فرق آئے گا نا، ایک مسلمان عورت کا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند عورت کا، اور ایک اس عورت کا جو دین کی سمجھ نہیں رکھتی. یعنی آج کل کے دور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس کے سامنے بات کی جاتی ہے کہ جی اس کا ہسبینڈ دوسری شادی کر رہا ہے تو ارد گرد کے بھی افراد کہنا شروع کر دیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے میڈیا پہ اس وقت بہت سے ایسے ڈرامے بھی چلتے ہیں جس میں بس وہ فوراً ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی اگر تمہارے شوہر نے شادی کر لی ہے دوسری تو تم اس سے طلاق لے لو. کیوں لے لو طلاق؟ یعنی یہ کیا ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے آپ طلاق لینے کے لیے تیار ہو رہے ہیں نا، جب تک کہ کوئی اور ایسی بات نہ ہو جس میں مسئلے مسائل اس نیچر کے ہوں کہ آپ سوچیں. اور آپ دیکھیں نا کہ عورت کے بارے میں جو ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اپنی عورتوں کے ساتھ بہترین سلوک کرو، کہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی کا سب سے زیادہ مڑا ہوا حصہ اس کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے، اور اگر تو اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے توڑ دے گا، اور اگر اسے چھوڑ رکھے گا تو یہ ٹیڑھی ہی رہے گی، لہٰذا ان کے ساتھ بہترین سلوک کرو. مرد کو جہاں وہ یہ فیصلے کر رہا ہوتا ہے یہ سیکھنے کی، اور ہم خواتین نے سکھانا ہے نا، میرا ہی کوئی رشتہ دار ہے نا، میرا ہی کوئی محرم رشتہ دار ہے جو دوسری شادی کر رہا ہے اور اب اس کی پہلی بیوی جو ہے وہ کتنی ڈسٹرب ہو رہی ہے، تو میں نے جہاں اس عورت کو سپورٹ دینا ہے اسی طرح میں نے اس مرد کو بھی سکھانا ہے نا کہ تم نے اب اپنی پہلی بیوی کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھنا ہے، کس طرح سے اس سے بات چیت کرنی ہے. یعنی ایک تو میرا رول آئے گا اپنے لیے کہ میرے ساتھ اگر کچھ ایسا ہو رہا ہے تو میں نے کیا کیا کرنا ہے، پھر آئے گا باقی خواتین کا رول ارد گرد کا، پھر مرد حضرات کا رول آئے گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اس ٹائم پہ. اب
اس میں کیا کیا انسیکیورٹیز ہوتی ہیں، تھوڑا سا اس کو ہم اگر انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. پہلی بات تو یہ کہ عورت کے لیے کوئی بھی جو شراکت ہے نا وہ برداشت نہیں ہے. مطلب اٹ از سو ڈیفیکلٹ فار اے فیمیل کہ وہ برداشت کرے. ساس بہو کا بھی یہی جھگڑا ہے کہ وہ برداشت نہیں کر پاتی ہیں. ان کو ایک ایسی ان کے اندر اٹیچمنٹ کی ہوتی ہے طریقہ کار، وہ چاہتی ہیں کہ جی بس یہ مرد میرا ہی ہو کر رہے، یہ میرا ہی ہو. تو یہاں پر ہمیں کیا دیکھنا ہے جی، میڈیا بھی یہاں پہ اسی رول پہ بات کرتا ہے اور عورت کو سازشیں کرنے پہ، مینیپولیٹو ہونے پہ جو ہے ابھارتا ہے کہ تم یہ کام کرتے رہو. لیکن اصل بات کیا ہے کہ ہم وہ وجوہات سمجھیں نا، انسیکیورٹیز سمجھیں. اگر توجہ نہیں مل رہی، اگر کوئی بیچ میں لگ رہا ہے کہ جی مجھے تو ٹائم نہیں دے رہے لیکن دوسری بیوی کے ساتھ تو اتنی باتیں کر رہے ہیں، اس کے ساتھ انسٹا پہ پکچرز لگی ہوئی ہیں. پھر یہ کہ مجھے بے وفائی کی فیلنگ آتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہی بیٹریڈ می، انہوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں نے تو ساری زندگی ان کے لیے وقف کر دی. پھر ایسی فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ میرا شوہر شادی کر لے میں پھر بھی اس کے ساتھ لائل رہوں. مطلب وہ بے شک 2 کے ساتھ 3 کے ساتھ، اور وہی بات ہے 4 تک کے ساتھ جو ہے گل چھڑے اور آتا پھرے، مزے کرتا پھرے، اس کو اجازت ہے کہ وہ سب کچھ کرے. تو یہاں پر بھی ان انسیکیورٹیز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اس میں سے چھانٹی کرنی پڑے گی کون سی انسیکیورٹی ایسی ہے جو کہ جائز ہے اور کون سی جائز نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں یہ پاسبلٹی ہے کہ جب ایک انسان دوسری شادی کرتا ہے تو کچھ عرصے کے لیے وہ پہلی بیوی کو نظر انداز کرے، کیونکہ ظاہر ہے وہ جو نئی بیوی آئی ہے اس نے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے، اس کو وہاں پر رہنے کے لیے ساتھ سیٹل کرنا ہے. اس میں یہ کہ جب ایک بیوی کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کو تھوڑی سی توجہ نہیں مل رہی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو اپنے اور بہت سارے جو ایسے کام ہوتے ہیں، ایسے رولز ہوتے ہیں، ان کو بڑھا دینا چاہیے نا. مثلا اپنی ایجوکیشن بڑھا دیں، اپنا قرآن سے تعلق بڑھا دیں. اس کے علاوہ اپنے آپ کو زیادہ فٹ کرنے پہ کوشش کرنا شروع کریں. جی بالکل بہت ڈیفیکلٹ ہے، یہ تو میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ یہ تمام باتیں ڈیفیکلٹ ہیں. لیکن دیکھیں ایک طریقہ یہ ہے کہ یو آر ان ڈیفیکلٹی اور آپ اس کام کو چھوڑ دیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ شوہر تو اور آپ کے پاس کم آئے گا نا. آپ اپنی انسیکیورٹی کو اپنے مسئلوں کی وجہ سے اور بڑھا دیں گی. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ہاں ڈیفیکلٹ ہے بٹ وائی ناٹ ورک آن مائی اون سیلف، اور میں یہ سمجھوں کہ اٹ از ناٹ نیسیسریلی اباؤٹ می. یعنی کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے دوسری شادی میری وجہ سے کی ہو، میرے میں کوئی کمی ہے، میں اس کو کیوں اپنا مسئلہ بناؤں نا. میں کیوں نہ سوچوں کہ اس میں سے کیا خیر نکل سکتی ہے اور میں اس کے اوپر آگے چلوں. اور جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ سب سے بڑی بات جو اپنے آپ کو بار بار بتانی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اجازت ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے تو میں اس کو اتنا بڑا ایشو نہ بناؤں. کین اے مین ڈو سیکنڈ میرج وداؤٹ اینی ریزن؟ بالکل وداؤٹ اینی ریزن ہی کین ڈو اٹ. ٹھیک ہے، اگر بیلنس ہے ریلیشن شپ میں تو اللہ نے جب اس کو ایک رخصت دی ہے تو وہ کر سکتا ہے. اور کوئی نہ کوئی ریزن تو ہوتا ہے نا، اس کے پاس ریزن ہوتا ہے، وہ کرنا چاہ رہا ہے، دیٹ از گڈ انف ریزن فار ہم. پھر اسی طرح ایک انسیکیورٹی جو ایک عورت کے پاس ہوتی ہے وہ وقت ہے. وہ اس کو لگتا ہے کہ اگر وہ مجھے وقت نہیں دے رہا تو اس کا مطلب یہ، وہ فارمولا یہ بناتی ہے کہ لو از ایکول ٹو ٹائم. اور اس وجہ سے وہ ڈپریشن کی بھی کئی دفعہ مریض بن جاتی ہے، بہت جیسے لو فیلنگ میں چلی جاتی ہے، تیار ہونا چھوڑ دیتی ہے، اس کو وسوسے آتے ہیں، اس کو شکایتیں ہوتی ہیں، اب اس کو لگتا ہے کہ میں جھنجھلا سی رہی ہوں، اور پھر اس کو لگتا ہے کہ میں کچھ وہ ہو رہی ہوں، مین ہو رہی ہوں، خود غرض ہو رہی ہوں. اور وہ وہی بات ہے، کوئی نہ کوئی مینیپولیٹو طریقے سے اب اس کو بتانا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ اگر وہ تھوڑا سا ٹائم ایڈجسٹ کر لے، اور جو ٹائم ایڈجسٹ کرے اس میں کیا ہے کہ جب اس کے ہسبینڈ آئیں تو اس کوالٹی ٹائم کو بڑھانا شروع کر دیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جی پہلے وہ اس بات پہ رو رہی ہے کہ میرا شوہر مجھے وقت نہیں دیتا. جب وہ شوہر آتا ہے تو پھر وہ جو پہلی انسیکیورٹی تھی کہ جی میرا تو اب شرکا شروع ہو گیا، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، مکسڈ ایموشنز آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب وہ شوہر اگر آیا ہے تو آپ اپنی وہ جتنی انسیکیورٹیز ہیں ان کو پلیٹر میں رکھ کے ان کے سامنے حاضر کر رہی ہیں، تو پھر وہ مرد بھی جو ہوتا ہے نا وہ اوائڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بھئی میں اس جھنجھٹ سے نکلوں. اور اس بیوی کی طرف اس کی ایک جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ پہلی بھی ہو سکتی ہے، دوسری بھی ہو سکتی ہے، جو بھی اس کے ساتھ کر رہی ہے، جو اس کو تھوڑا سا ایک ویلکم ایٹیچیوڈ جو ہے وہ دیتی ہے. پھر ایک اور جو انسیکیورٹی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جی محبت کی تقسیم پہ بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ جی اب میرا شوہر بڑھ چکا ہے. یہی بات ہے کہ وسوسے ہیں، پریشانیاں ہیں،
مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، مجھے ایک انسیکیور سی فیلنگ محسوس ہو رہی ہے، تو اس میں بھی پھر وہی بات ہے کہ وہ طریقے سیکھنے پڑیں گے کہ کس طرح سے میں اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے تو وہاں پر اس اپنے جو ایک فیلنگ مجھے آ رہی ہے کہ وہاں پہ مجھے محبت نہیں محسوس ہو رہی، اس کو بہتری کی طرف لے کر جاؤں۔ اچھا پھر دیکھیں، یہی وہ ریلیشن شپ ہے جس میں ایک عورت جو ہے اور مرد جو ہے ان کے لیے ایک جو ہے انٹیمیسی حلال کی گئی ہے۔ اب اس میں بھی ڈویژن آ گئی ہے کہ مرد جو ہے وہ ایک کے پاس ہے، دوسری کے پاس ہے، اور کئی دفعہ مرد حضرات یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک ہی بیوی کے ساتھ پورا انٹیمیٹ ریلیشن شپ رکھتے ہیں اور دوسری کو بالکل لفٹ نہیں کرا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی جب کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس میں بھی بہت سے چیلنجز آنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ عورت اور پریشان ہے۔ تو آپ دیکھیں اس کے پاس ایک پرائمری ایموشن، ایک سیٹ بیک ہے کہ مے بی آئی ایم ناٹ گڈ انف، میں ٹھیک ہی نہیں ہوں، اور پھر اب اس کے سیکنڈری جذبات آ رہے ہیں، سیکنڈری ایموشنز کا پورا ایک پائل اپ آ رہا ہے۔ کبھی اس کو اب وہ ہر وقت اس کے دماغ میں بھی چل رہا ہے، اس کے سامنے بھی سینیریو آ رہا ہے، کبھی اس کو لگ رہا ہے محبت نہیں ہے، کبھی لگ رہا ہے میرے شوہر نے کیا میرے ساتھ زیادتی کی، کبھی لگ رہا ہے وقت نہیں دے رہا، کبھی لگ رہا ہے میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنا رہا۔ پھر یہ کہ بچوں کے لیے خوف آنا شروع ہو جاتا ہے کہ بچوں کا کمپیریزن، یعنی اگر فرض کریں ایک بیوی کی بیٹیاں ہیں، اب اس کو یہ انسیکیورٹی کہ اگر دوسرے کا بیٹا ہو گیا، یا ایک کے بچے نہیں ہیں تو دوسرے کے بچے ہو گئے، یا ایک کے بچے کتنے لائق ہیں تو دوسرے کے بچے سے، تو مقابلے جو ہیں بچوں کے وہ بھی بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح اخراجات جو منی میٹرز ہیں ان میں بھی بہت سارے چیلنجز آنا شروع ہو جاتے ہیں، کتنے پیسے مجھے دیتا ہے، کتنے پیسے بیوی کو دیتا ہے، اور اگر فرض کریں پہلی بیوی جو ہے اس کو پہلے یہ چیلنج تھا کہ اس کو پیسے زیادہ نہیں دے رہا تھا، اور اب اس نے دوسری شادی کر دیا اور وہ دیکھتا ہے کہ اس پہ لٹا رہا ہے۔ خاتون سے میری بات چیت ہوئی اور ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ کافی ان کے لیے مشکلات کریٹ کرتے تھے اور ان کو خرچہ بھی اتنا نہیں دیتے تھے، اور وہ بہت کوآپریٹو تھی، بہت زیادہ، یعنی ان کے ساتھ ہر وقت ایسے رہتی تھی کہ چلو جو بھی ہے میں صبر کے ساتھ رہوں، شکر کے ساتھ رہوں، میری طرف سے کوئی مسئلہ نہ کریٹ ہو جائے اپنے ہسبینڈ کے لیے۔ اور کرتے کرتے کیا ہوا کہ ان کے ہسبینڈ نے دوسری شادی کر لی۔ جب دوسری شادی انہوں نے کی تو وہ جو دوسری خاتون تھی وہ کافی اسٹرکٹ تھی، اور انہوں نے خوب سختی سے اپنے شوہر کے ساتھ ڈیل کیا، جس کی وجہ سے اب وہ کہتی ہیں کہ اب مجھے یہ ڈپریشن اور ریگریٹس ہوتے ہیں کہ میں نے اتنا کمپرومائز کیا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، لیکن میرے ہسبینڈ نے نہ میرے ساتھ وفا کی، جو ان کے الفاظ ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے کیا کیا کہ نہ ہی میرا یہ ان کے دل میں کبھی بھی کنسیڈریشن آئی کہ میری بیوی کتنی کوآپریٹو ہے، کتنی سیکریفائز کر رہی ہے۔ اور وہ جو دوسری بیوی آئی تو اس نے جتنی ڈیمانڈز کی، میرے ہسبینڈ ساری ڈیمانڈز پوری کرتے ہیں، وہاں پہ ان کو کہیں سے پیسے بھی نکل آتے ہیں، کہیں سے وہ کام بھی کر دیتے ہیں۔ تو میں ان کو یہ سمجھا رہی تھی کہ دیکھیں اس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کا زیادہ مطلب رول برا ہے یا آپ کا، آپ نے ان کو کہاں کہاں انیبل کیا۔ پھر وہ سوچ میں پڑی اور وہ مجھے کہتی ہیں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، کیونکہ میں نے ان کو اتنا کوآپریشن دے دیا اور اتنا زیادہ ان کا اس معاملے میں خیال رکھ لیا کہ وہ واقعی انہوں نے میرا ساتھ دینا نہیں دیا اس طرح، اور وہ کیونکہ ان سے کروا رہی ہے تو وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا دیکھیں اس میں پھر یہ بات ضروری ہے نا کہ ہم یہ بھی سمجھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جائز حقوق دیے ہیں تو ان کو بھی ہم نے کیسے لڑائی جھگڑے کے بغیر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بات چیت کے ذریعے جو ہے وہ صحیح طرح سے لے کر آنا ہے۔ ایک عورت کی یہ بھی انسیکیورٹی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ جی آگے، یعنی کہ آگے جا کر ہم کیا کریں گے، ہم کس طرح سے ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، ہم کس طرح سے اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے ٹارگٹ سیٹ کریں گے، کیونکہ جب بھی وہ کوئی ٹارگٹ سیٹ کرنے کی کوشش کریں تو پھر کیا ہو جائے، پھر وہیں پر فوراً جو ہوتے ہیں وہ دوسری بیوی کا معاملہ آ جاتا ہے، وہ اس کے ساتھ بھی ویسی ٹارگٹ سیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سمجھیں کہ یہ ہے انسیکیورٹیز، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ ہوگا، اور پورا معاشرہ یہ ایکسیپٹ کرے کہ ایک عورت کو ایک سیٹ بیک محسوس ہوگا، ایک عورت کو جیلسی فیل ہوگی، ایک عورت کو کوئی بہت اچھی فیلنگ نہیں آئے گی، لیکن اب ہم نے اس عورت کو سپورٹ کہاں پہ دینی ہے؟ ہم نے اس عورت کو سپورٹ اس بات پہ دینی ہے کہ وہ اپنے ان جذبات کو ہینڈل کر سکے، ہم اس کو ویلیڈیٹ کریں کہ اچھا ہاں وی ڈو فیل کہ آپ کو یہ سب کچھ محسوس ہو رہا ہے۔ پھر یہ کہ غلط راستے کی طرف ہم ان کو انکریج نہ کریں۔ ایک ہوتا ہے نا ہنگامہ کریٹ کرنا، ہے
تمہارے شوہر نے یہ کیا، استغفر اللہ، میں تمہاری جگہ ہوتی تو میں یہ کرتی. نہیں، ایسی بات نہیں کرنی. یا یہ کہ کوئی مینیپولیشن کا طریقہ سکھایا جائے، نہیں، ایسی بات بھی نہیں کرنی. سب سے بڑا کام جو کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو گراؤنڈ کرنا ہوتا ہے. گراؤنڈ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنے آپ کو بتانا کہ جو بھی تو آئی کین مینٹین ایک رسپیکٹیبل ڈسٹینس کہ جی ٹھیک ہے، میں اتنی کمفرٹیبل نہیں ہوں، بجائے اس کے کہ جسے کہتے ہیں دھواں دھار تقریر کی، اگر وہ میری گھر آئی میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گی، اور آپ ہمت تو کریں یہاں لانے کی، پھر دیکھیں میں آپ کے ساتھ کیا کرتی ہوں. نہیں، آپ سمپلی کہہ سکتے ہیں، ہسبینڈ اگر کہتا بھی ہے تم لوگ ملو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ چیز بہت مشکل لگتی ہے، تو میں اس کو پسند نہیں کر رہی، تو میں اگر نہیں پسند کر رہی تو پلیز آپ بھی مجھے فورس نہ کریں. پھر اسی طرح سے اگر ایک بیوی کہتی ہے کہ جیسے کوئی چھٹی کا دن ہوتا ہے اور میرے ہسبینڈ میرے پاس نہیں ہیں اور دوسری وائف کے پاس ہیں، تو مجھے بہت ایک جیسے کہتے ہیں لونلینس آ رہی ہے، تو گھر کے 100 کام ہوتے ہیں کرنے والے، آپ نے ضرور سارا دن بیٹھ کے اس لونلینس کے بارے میں سوچنا ہے. اپنے کام کریں جتنے کرنے والے ہیں. آپ اپنی کسی فیملی ممبر کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ کوئی ٹرپ پلان کر سکتے ہیں، کوئی کام کر سکتے ہیں. ضرور آپ نے ان کی یادوں میں بیٹھے رہنا ہے جہاں پہ ضرورت نہیں ہے. کئی دفعہ ہسبینڈ جو ہوتے ہیں وہ کمپیریزنز بھی دینا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ کئی دفعہ تو بیویاں وہ خود سے اس قسم کی جیسے کہہ سکتے ہیں ایسی فیلنگز لے آتی ہیں، ایسے جذبات لے آتی ہیں. اور کئی دفعہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہسبینڈ ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بات بات پہ آپ کو سنانے کی کوشش کرتا ہے کہ جی وہ زیادہ اچھی ہے. اس پہ بھی بڑی طبیعت خراب ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیں جتنی دفعہ آپ کو اپنی سوکن کا ذکر آئے گا، آپ کے جذبات اتنے اچھے نہیں ہوں گے، آپ کا کمفرٹ لیول اتنا نہیں ہوگا نا. وہ ہم نے کہا نا کہ دیٹ از اے نیچرل ایموشن، اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. تو وہ پھر اور زیادہ طبیعت خراب ہوگی. تو اس ٹائم پہ بھی اپنے آپ کو بار بار بتانا ہے کہ لک دس از ناٹ اباؤٹ یو. بار بار اپنے آپ کو بتانا ہے دس از ناٹ اباؤٹ می. اگر میرے ہسبینڈ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے وہ جائیں وہاں پہ، لیکن اگر وہ میرے ساتھ جو بیسکس جو اللہ نے اس رشتے میں رکھے ہیں اس میں ناانصافی کریں گے نا، تو مجھے اس وجہ سے بیمار نہیں پڑ جانا، مجھے ذہنی مریض نہیں بن جانا. اللہ تعالیٰ خود ان کو دیکھیں گے، خود ان کی اکاؤنٹیبلٹی وہاں پر ہوگی. اسی طرح سے جیسے یہ بھی کئی دفعہ خواتین کہتی ہیں کہ بس میرا بالکل دل نہیں چاہتا کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں میں ان کو کسی کے ساتھ بھی شیئر کروں، اینڈ آئی ایم ناٹ ایٹ آل ریڈی فار دیٹ. تو اس پہ بھی آپ اپنے آپ کو بتا سکتی ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، میرا یہ جذبہ ہے کہ میں اپنے ہسبینڈ کو نہیں شیئر کر سکتی. لیکن دیکھیں وہی بات ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک حد بندی کر دی ہے تو وہاں پر ہمیں پھر اس شیئرنگ کو ہیلدی اس میں لے کر آنا ہوگا نا. جیسے کئی دفعہ ساسیں بھی یہی کہتی ہیں، میں ایسی ساسوں کو جانتی ہوں جو میاں بیوی شادی ہو چکی ہے پھر بھی کہتی ہے میں نے بیٹے کے ساتھ سونا ہے، میں اسی کمرے میں رہوں گی، اور وہ وہیں بیٹھی رہتی ہیں سارا دن. تو تھوڑا سا تو ہمیں دل بڑا کرنا پڑتا ہے نا، جہاں پہ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہم اس شیئرنگ کو کسی لیول پہ ایک کسی ایسے جگہ پہ رکھ سکیں. کمپیریزنز ایسے بھی آتے ہیں کہ پہلی بیوی ہونا بہتر ہے یا دوسری بیوی ہونا بہتر ہے، ان میں جذبات میں کیا فرق ہوگا. زیادہ تر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جی پہلی بیوی اچھی نہیں ہے اس لیے دوسری بیوی آئی ہے. ناٹ نیسیسریلی، کئی دفعہ پہلی بیوی بہت اچھی ہوتی ہے. میں ایک ایسے کپل کو جانتی ہوں، اسی طرح ہسبینڈ وائف میں کافی مسئلے مسائل تھے، تو ان کے ہسبینڈ نے کیا کیا کہ دوسری شادی کر دی. جب ان کو پتہ چلا پہلی وائف کو، تو یہ بہت پریشان ہوئی، ان کے 3-4 بچے تھے، کافی زیادہ یہ شی واز ڈپریسڈ فار اے لانگ ٹائم. پھر 2-3 لوگ ان کے جو فیملی میں تھے انہوں نے ان کو بڑا کھڑا کیا، ان کو سمجھایا، اور یہی باتیں کہ دیکھیں ہم اس بات پہ اس طرح تو نہیں کر سکتے نا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کر دیا، اور اگر وہ شخص زیادتی کر رہا ہوگا تو وہ بھگتے گا، تم فکر کیوں کرتی ہو. لیکن جب وہ تمہارے پاس آئے اور تمہیں ملے تو پھر تم نے وہاں پر اچھے طریقے سے رہنا ہے، پلس اپنے بچوں کی تربیت پہ بھی فوکس کرنی ہے. اور آپ دیکھیں کہ 5-6 منتھس میں اس خاتون نے اپنے آپ کو کھڑا کیا، اور پھر اپنے ہسبینڈ کو جب بھی وہ آتا تھا اچھی طرح سے اس کے ساتھ تعلق بنایا، سب کچھ ٹھیک کیا. مین وائل کیا ہوا، وہ جس سے اس نے دوسری شادی کی تھی وہ نہیں اپنے آپ کو اتنا گروم کر رہی تھی، اب اس سے بھی اس کو مسائل شروع ہو گئے. مرد کو وہ آٹومیٹیکلی پہلی بیوی کی طرف جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا، اس کو لگا کہ نہیں یہ والی میری بیوی جو ہے یہ بہت اچھی تھی. تو یہ ہم بتائیں گے، ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کوئی انسان ہمارے ساتھ کیسا رویہ رکھے. یہ صرف پہلی دوسری بیوی ہونے کی بات نہیں ہوتی ہے. آپ کی پرسنالٹی میں بیلنس ہوگا تو کچھ عرصے میں اس کو وہ بیلنس جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا، اور وہ آپ کے ساتھ وہ اچھی طرح سے ڈیل کرنا سیکھ لے گا. تو جب ہسبینڈ پاس آئے تو آپ دوسری بیوی کو بیچ میں لائے بغیر اپنے ریلیشن شپ پہ جو ہے وہ فوکس کریں. اچھا، اسی طرح پھر یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ جی اجازت لینے کا معاملہ، کہ مرد کو اجازت لینی چاہیے.
اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں تو کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ مرد کو اجازت لینے کی ضرورت ہے. ویسے آئی تھنک یہاں جو لا پاس ہوتے ہیں اس میں کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی ہی شوڈ ٹیک پرمیشن فرام ہز وائف. لیکن مجھے اگر آپ پوچھیں نا تو اگر ایک مرد چھپ کے شادی کرے گا نا تو اس کے تعلقات اور حالات زیادہ خراب ہوں گے. اگر اس نے کرنی ہے تو اس کو کانفیڈنس میں لے کر اس کو طریقے سے کر لینی ہے, تاکہ یہ کہ وہ جو ایک دھماکہ ہونا ہے وہ ایسے طریقے سے ہو کہ وہ اس کو ہینڈل کر سکے, رادر دین کہ اتنی انسیکیورٹی اور بریچ آف ٹرسٹ آ جائے جو کہ ٹھیک بھی نہ ہو سکے. پھر اسی طرح سے جی کیسے ان کو وہ رہیں گی کس طرح سے, ویسے تو ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, لیکن میوچل انڈرسٹینڈنگ میں مرد نہیں ہوتا. میں ایسے مردوں کو جانتی ہوں جو مثلا دوسری شادی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, پیسے وہ اتنے افورڈ نہیں کر سکتے, پھر وہ بیوی کے اوپر انڈیو پریشر ڈالتے ہیں کہ تم بچوں کو ہوم اسکول کرو. یعنی وہ اس عورت کو ہی اور زیادہ پریشانی میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں, اس کو زیادہ پرابلم دیتے ہیں. پہلے خرچہ نہیں دے رہے ہوتے, اب دوسری شادی کر لی تو ظاہر ہے دوسرے گھر کا بھی بوجھ ان پہ آ جاتا ہے, اور اب اس کو بیوی کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں اور باہر لوگوں کے سامنے ایک قسم کا شو آف کرتے ہیں کہ جی ہم تو اپنے بچوں کو باہر کے انفلوئنسز سے بچانا چاہتے ہیں اس لیے ہوم اسکول کر رہے ہیں. تو جتنے لوگ ایسے کہتے ہیں میں ان کو کہتی ہوں دیکھیں ہوم اسکول آپ ضرور کریں, لیکن پھر آپ کی پھر فل پارٹیسپیشن ہونی چاہیے. آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ کی یہ جو بیوی ہے یہ کیا کیپیبل ہے, کیا بیچاری کے پاس اتنا سٹیمنا ہے کہ وہ بچوں کو ہوم اسکول بھی کر سکے, یا صرف آپ اپنے خرچے بچانے کے لیے کریں. اپنی نیت بھی تو دیکھ لیں کہ وہ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے. یا یہ کہ فرض کریں جو ہے بیوی کہتی ہے کہ میں دوسری کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, تو جیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو ایک الگ حجرہ دیا ہوا تھا. تو ہر عورت کا ایک حق ہے کہ, اور اسپیشلی اتنے سینسٹیو ریلیشن شپ میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی جیسے سمجھے ایک ہی گھر ہے اور اس میں وہ اکٹھے ہی رہ رہے ہیں, اکٹھے ہی کھا پی رہے ہیں, اکٹھے ہی اٹھ بیٹھ رہے ہیں. دیٹ ول بیکم ویری ڈیفیکلٹ فار ون اور بوتھ آف دا وائفس. اس کا طریقہ ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ ان کو ایک ٹوٹل الگ الگ پورشن, بے شک ایک ہی جیسے بلڈنگ ہے, ایک ہی گھر ہے یا قریب قریب گھر ہیں, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ حجرے ساتھ ساتھ تھے, دور دور نہیں تھے. یعنی مرد کو اپنی جہاں آسانی دیکھنی ہے اور اپنے لیے جو اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے اس میں سے راستہ نکالنا ہے, تو ان بیویوں کے لیے بھی راستہ نکالنا چاہیے نا, کہ ان کو الگ رکھے, ان کے جذبات کا کوئی احساس کرے, ان کو زبردستی جو ہے محبت ان کے دل میں ڈالنے کی کوشش نہ کرے, ان کو پہلے رسپیکٹ تو دے, ایک سیکیورٹی تو دے, ان کو الگ الگ رکھے اور ان کو الگ رکھنے میں قریب قریب رکھ لے تاکہ اس کے لیے آسانی ہو مرد کے لیے. اور خواتین کو بھی پھر چاہیے کہ وہ وہاں پہ کوآپریٹ کریں کہ ہاں ٹھیک ہے آپ ہمیں الگ الگ رکھیں, لیکن ہمیں کوئی ایک ایسا سسٹم دیں کہ وہ ہمارا اپنا سسٹم ہو. ایک مجھے پتہ چلا تھا اسی طرح سے ایک جگہ پہ 2 بیویاں تھیں, تو وہ ان کے جو ہسبینڈ تھے انہوں نے کیا کیا, ایک ہی گھر میں ان کو رکھا ہوا تھا, اور وہ کیا کرتے تھے, وہ ایک ہی بیڈ روم میں خود رہتے تھے اور بیویوں کو کہتے تھے تم لوگ جو ہے نا روز تم میں سے کبھی ایک میرے پاس آئے گی دوسری میرے پاس آئے گی. بٹ یہ جو ہے نا یہ اچھا رویہ نہیں ہے. وہ دونوں کو ایک پریشانی رہتی تھی کہ ہمارے پاس اپنا کوئی بیڈ روم, اپنی جگہ ہونی چاہیے. اس طرح سے دینا چاہیے نا, تاکہ یہ کہ مرد نے پھر بچوں کی بھی تو سپرویژن کرنی ہے نا, ان کی بھی تو نگرانی کرنی ہے, ان کا بھی خیال کرنا ہے. پھر یہ بھی سوال ذہن میں آتا ہے کہ جی کیا جو سوکنوں کے جو بچے ہوتے ہیں کیا ان کی پرورش کرنا میری ذمہ داری ہوگی؟ نہیں, بالکل نہیں ہوگی, آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. یو آر ناٹ اکاؤنٹیبل کہ جی آپ کے ہسبینڈ نے اب دوسری شادی کی ہے اور وہ خود ان کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں, ریلیکس کر رہے ہیں, اور آپ کو کہتے ہیں جی آپ پڑھائیں ان بچوں کو. ہاں, لیکن اگر آپ کیپیبل ہیں تو آپ پڑھا دیں. دوسرا یہ کہ آپ ان بچوں سے اپنے آپ کو کٹ آف کر کے نہ رکھیں, کیونکہ آپ کے ہسبینڈ کے ذریعے اب آپ کا ایک رشتہ بھی بنتا ہے ان کے ساتھ. یعنی ایک ذمہ داری نہیں بھی ہے, لیکن ایک تعلق کو ایک ماڈریشن کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ لے کر چلنا ہوگا. کئی دفعہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ساس بھی نا اس جنگ میں آ جاتی ہیں. یعنی وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ کسی ایک بہو کی زیادہ سائڈ لینا شروع کر دیتی ہیں. اب یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. تو اس میں بھی طریقہ وہی ہوگا کہ آپ پریشان ہیں, پہلے اپنی پریشانی کو تھوڑا سا ٹھیک کریں, پھر اس کے بعد ایک کوئی سٹینڈرڈ سیٹ کریں اپنے لیے کہ میں نے سب سے کس طرح ملنا ہے, کس طرح ڈیل کرنا ہے, بہت شکایتی رویے نہیں رکھنے, اور پھر میں نے اسی طرح سے اپنے تعلقات کو بہتر بنانا ہے.